اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے، اچھے لفظوں میں ان کو یاد کرے، تو بیوی کے ماں باپ بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اگر تو ان کا نام اچھے لفظوں کے ساتھ پکارے گا، ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں شرم کا باعث ہے، کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جملہ کہتے ہیں، لوگ چھیڑتے ہیں، بچے باتیں کرتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا، پیدا کیا، جس کی صلب سے تو ہے، اور دوسرا وہ جو تیرا استاد ہے، جو تجھے خیر کی تعلیم دیتا ہے، جس کی وجہ سے تو راہ راست پہ ہے، راہ حق پہ ہے، اور تیسرا فرمایا وہ تیرا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا ہے، تو اس کے حقوق کا تو نے خیال کرنا۔ یہ کس طرح کی بات ہوئی کہ تو بیوی سے یہ تو تقاضا کرے کہ میں نے آج آ کے دیکھا ہے کہ میری اماں بیٹھی، تم نے روٹی نہیں پوچھی، اور جب اس کی اماں آئے تو پھر تیرے طور طریقے بدل جائیں، تیرا سٹائل ہی بدل جائے، تو ان کا نام لے تو تیرے لبوں پر طنزیہ ہنسی ہو یا تیرے جملوں کے اندر سخت پن ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، ہر رشتے کو اس کا مقام دینا چاہیے، ہر رشتے کو اس کا وقار دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ کہ ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ اس عورت نے جب آ کر کے دروازے پہ دستک دی اور جب وہ بولی نا، اس نے گفتگو کی، اس کے جملے محبوب کے سماعت اقدس سے ٹکرائے، کہتے ہیں اللہ کے محبوب جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے اس بوڑھی کا استقبال کیا اور حضور نے اسے بٹھایا۔ فرماتی ہر آنے والے مہمان کو حضور بڑی عزت دیتے تھے، بڑا نوازتے تھے، ہر آنے والے مہمان پہ بڑا کرم فرمایا کرتے تھے، لیکن اس خاتون کو زیادہ اعزاز دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا منگوایا، کھجوریں دی، شہد کے ساتھ تواضع فرمائی۔ فرماتے ہیں وہ بی بی باتیں کرتی تو میں دلچسپی دیکھتا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا جو آئیں تو بندہ کہتا ہے اللہ کرے اب چلے جائیں نا کسی طریقے سے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، تھوڑا رک جائیے۔ دل کرتا ہے کہ وہ ذرا بیٹھے، ان سے کچھ اور بات ہو، کچھ بات اور آگے بڑھے۔ کس میں ہوتی ہے مہمانوں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی۔ حضور محبوب کریم علیہ السلام جب وہ باتیں کرتی تو حضور دلچسپی سے سنتے، ان کے سوالات کے جواب بڑی گہرائی اور گہرائی سے دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر کے بعد وہ بوڑھی اٹھی، کہا حضور اب میں چلتی ہوں۔ تو نبی پاک نے تحائف تیار کیے، ایک صحابی کو کہا ان کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہیں دے دو۔ کہتے ہیں جب وہ بوڑھی چلی گئی تو میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو واپس آئیں گے نا پھر میں محبوب سے پوچھوں گی یہ خاتون کون ہے۔ لیکن حضرت عائشہ کہتی حضور تو گئے نہیں، لیٹ گئے، اور بڑی خوشگوار کیفیت میں نے دیکھی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی اور محبوب کے چہرے پر عجیب سی رعنائیاں۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو روز آتے ہیں، حضور یہ کاشانہ نور ہے، یہاں روشنی لینے والے تو روز آتے ہیں، یہ کون سی بوڑھی تھی کہ آئی ہے تو آپ نے اتنا استقبال کیا ہے، اس انداز میں وقت دیا ہے؟ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی کیفیات دیکھ کون تھی؟ کہتے حضور اٹھ کے بیٹھے اور میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے۔ محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ خدیجہ سے ملنے آتی تھی، خدیجہ انہیں وقت دیتی تھی، ان کا استقبال کرتی تھی، یہ کمزور ہوتی تھی تو خدیجہ تحفے دیتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو پچھلی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں، وہ سارے خیالات تصورات پھر سے اجاگر ہو گئے، اور فرمایا میں نے وہ ساری نسبتوں کو، ان ساری باتوں کو نبھانے کی کوشش کی جو خدیجہ کا اس کے ساتھ رشتہ تھا، اور پھر بات اس جملے پر ختم کی۔ فرمایا حسن العہد من الایمان، فرمایا تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تعلقات کو، عہد کو، پیمان کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو دیکھیے ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے جو تعلقات، کوئی شخص یہ تقاضا نہ کرے، کوئی تقاضا نہ کرے، کوئی خامند یہ تقاضا نہ کرے اب تو میرے گھر میں رہتی ہے تو اس پہ پابندی ہے، تو میکے نہیں جا سکتی، تو کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی، تو کچھ نہیں کر سکتی۔ تو کیسے پابند کر سکتا ہے جب تو اپنے حق میں اس قدر زیادہ تو
اپنے حق کے اندر مضبوط ہے کہ ذرا وہ بات کرتی ہے تو کہتا ہے نہیں میری اماں ہے میرے ابا جی، اس میں شک بھی نہیں، عورت کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح کا رویہ ان کے ماں باپ کے حق میں بھی انسان کو رکھنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کسی جگہ وہ بھول جاتے ہیں، تو پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے عزیزوں میں بھی کمیاں ہیں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں۔ ایک دوست نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا، ایک بات اس میں بڑی خوبصورت پڑھنے کو ملی۔ کہنے لگے کہ ایک میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا، روز جھگڑا ہوتا تھا نا، روز جھگڑا ہوتا تھا، اور جھگڑا میاں بیوی کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے۔ تو وہ روز جھگڑا ہوتا تھا، تو ہوتا تھا ماں باپ کی وجہ سے، تو جھگڑا اس بات پہ دونوں علیحدہ رہتے تھے، اس بات پہ جھگڑا ختم ہوا کہ اب تیرے ماں باپ آئیں گے تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دینا، اور میرے آئیں گے تو تو بھی نہ دینا، بے شک بیٹھے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے والدین آئے، دروازے پہ دستک دی تو ملازم نہیں کھولا، روٹی بھی ملازم ہی لایا، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاڑی تک چھوڑنے بھی وہ نوکر ہی گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے تو بیٹی کا باپ ملنے آیا، وعدہ تھا کوئی پروٹوکول نہیں دے گا، ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں دیں گے، لیکن دروازے کے باہر آواز گونجی ابا جی کی، بیٹی کے ہاتھ میں پلیٹ تھی، وہ ڈھب سے گری، ٹھا کی آواز آئی، دوڑی گئی، دروازہ کھولا، میرے ابا جی آ گئے، بٹھایا بھی، کھلایا بھی، چھوڑنے بھی گئی۔ پوچھا اس سے شوہر نے کہ تیرا میرا وعدہ تھا؟ کہنے لگی بات اس میں شک نہیں کہ وعدہ تو تھا، پر دل کی کیفیت کا کیا کروں، جب باہر آ کے والد بولے ہیں تو میں نے تو اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا ہے، میں تو وہ خراج بڑی مشکل سے سنبھال پائی ہوں، وہ تو بڑی مشکل سے آنسو رکے ہیں، تو وجود کو کیسے روکتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا مرد کے کیا حقوق ہیں، اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو شادی کروں، حضور ذرا بتلائیے گا۔ تو یہ حدیثیں ہم نے بیٹیوں کو رٹانی ہے، یہ حدیثیں ہم نے بہنوں کو یاد کرانی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، امام حاکم نے لکھا ہے کتاب البر کے اندر، اس کو ابن جوزی علیہ الرحمن نے نقل کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا خاوند کے حقوق کیا ہیں؟ اور خاتون عرض کرتی حضور اگر تو میں ادا کر سکتی ہوئی تو نکاح کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی بات یہ ہے کہ اگر خاوند کے جسم سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے اور خون نکلے، عورت اپنی زبان سے صاف بھی کرے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا مجھے کرو، یہ کہیں نہیں فرمایا، حالانکہ امام الانبیاء ہیں۔ محبوب اس حدیث میں فرمانے لگے سنو، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، میں کہتا عورت کو کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، فرمایا کہ اگر تو یہ والے حق تو ادا کر سکتی ہے تو نکاح کر۔ وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، فوراً بولو ٹھیک ہے، لگی حضور میں نہیں حق ادا کر سکتی۔ میرے عزیز عورت کو ذمہ داری سونپی۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد کے لیے بھی ان حقوق کا تعین فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا حق کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا اسے بھی پہناؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی عورت کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی بھی اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا، اسے کبھی بھی تکلیف نہ دینا، اور اسے اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے گھر کے اندر چھوڑنا، یعنی اگر کچھ لمحے کے لیے ناراض ہونا ہوا تو اپنی ہی چھت کے نیچے، نکالنا نہ، بھیجنا نہ۔ رسوائی ہوتی ہے جب وہ میکے جاتی ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں،